ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور قسم کے حیوانوں کا ذکر فرمایا اور اپنے بندوں پہ احسان فرمایا کہ میں نے سب کچھ تمہارے لیے بنایا ہے، اور وہ انعام کون؟ وہ الخیل والبغال والحمیر، وہ گھوڑے ہیں، خچر ہے، گدھا ہے، الذی جعلها للرکوب والزینۃ بہا، وہ سواری کے بھی کام آتی ہیں اور انسان کے لیے باعث زینت بھی ہیں، وذالک اکبر المقاصد منها، یہی سب سے بڑا مقصد انسان کا یہی ہے، اس میں فائدہ بھی ہے، زینت بھی ہے۔ وَلَمَّا فَصَّلَهَا مِنَ الْأَنْعَامِ أَفْرَدَهَا بِالذِّكْرِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو الگ بیان کیا ہے۔ استدل من العلماء ممن ذهب إلى تحريم لحوم الخيل بذلك على ما ذهب إليه فيها، اب مفصل فرماتے ہیں کہ چونکہ ان کو باقی انعام حیوانوں سے الگ بیان کیا گیا ہے، اس لیے علماء نے استدلال پکڑا ہے کہ گھوڑے کا گوشت جو ہے وہ حرام ہے، جیسے کہ امام ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے وافقہ الفقہاء بأنہ تعالیٰ قرنہا بالبغال والحمیر وہی حرام، وہ استدلال کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں گھوڑے کا ذکر جو ہے خچر اور گدھا کے ساتھ کیا ہے تو وہ حرام ہے، تو یہ بھی حرام ہے۔ کما ثبتت بھی سنت النبویۃ وذهب الیہ اکثر العلماء، اور حدیث میں بھی اس کی تحریم ثابت ہے، اس لیے اکثر علماء کا یہی فتویٰ ہے کہ یہ حرام ہے۔ وقد روى الامام ابو جعفر ابن جریر حدثني يعقوب قال حدثنا ابن ابي انبانا هشام الدستوائي حدثنا يحيى بن ابي كثير مولى نافع بن القم بن عباس انه كان يكره لحوم الخيل والغنم، وہ فرماتے ہیں کہ ان کے نزدیک مکروہ تھا، بعض علماء کہتے ہیں کراہت تحریمی تھی، گھوڑے کا، خچر کا اور گدھا کا گوشت جو ہے۔ وقال يقول قال الله تعالى والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع تاكلون، پہلے جو اللہ نے ذکر کیے ہیں وہ کھانے کے لیے ہیں، والخیل والبغال والحمیر ترکبوها، یہ رکوب کے لیے ہیں، یہ کھانے کے لیے نہیں ہیں۔ وقضى روا من طریق سعید بن جبیر وغیر عباس مثله قال مثل ذلك الحكم بن عتيبة رضي الله تعالى عنه واستأنسوا بحديث رواه الإمام أحمد في مسنده حدثنا يزيد بن عبد الله قال حدثنا بكير بن الوليد قال حدثنا ثور بن يزيد عن صالح بن يحيى بن مقدام بن معدي كرب عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير۔ اس سند کے اندر جو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند امام احمد میں ذکر فرمائی ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے منع فرمایا لحوم الخیل، گھوڑے کا گوشت، اور خچر اور گدھا کے گوشت سے۔ وأخرجه أبو داود والنسائی وابن ماجہ من حدیث صالح بن یحییٰ بن المقدام وفیہ کلام، ورواه أحمد أيضا من وجه آخر بأبسط من هذا وأدل منه فقال حدثنا أحمد بن الملك قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا سليمان بن مسلم عن صالح بن يحيى بن المقدام عن جده المقدام بن معدي قال غزونا مع خالد بن الوليد الصائفة فقدم أصحابنا إلي اللهم فسألوني رمكة ودفعتها إليهم فحبلوها وقلت مكانكم حتى آتي خالدا فسألته، وہ فرماتے ہیں میں غزوے میں حضرت خالد بن ولید کے ساتھ تھے تو کوئی دوستوں کے پاس گوشت آیا تو ان نے لیا، لیکن انہوں نے کہا ٹھہرو پہلے میں پوچھ لوں حضرت خالد بن ولید سے۔ فقال غزونا غزوة خیبر وزنادی دار یہود فأمرنی ان انادی الصلاة جامعۃ، حضرت خالد سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ ہم ایک غزوے میں سرکار دو عالم کے ساتھ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ جلدی جلدی جو ہے نا یہود کے عزائر میں چلے گئے، تو حضور نے مجھے حکم دیا کہ اعلان کرو الصلاۃ جامعہ کے ولا يدخل الجنۃ الا مسلم، جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا مگر مسلمان۔ ثم قال ایھا الناس انکم قد اسرعتم فی حذائر یہودا الا لا یحل اموال المعاہدین الا بحقها
وحرام علیکم لحوم الحمر الاہلیۃ وخیلها وبغالها وکل ذی ناب من السباع ومن کل ذی بخلب. حضور نے کہا تم جلدی جلدی یہودیوں کو عبادت خانوں میں چلے گئے ہو، بات سنو، کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا بغیر مسلمان. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ دیکھو مواحدین کے مال جو ہے نا وہ بھی بتاؤ، جو حق ہے وہ لے سکتے ہو، ورنہ تمہارے لیے حمر الاہلیہ یعنی گدھے کا گوشت اور اسی طرح گھوڑے اور خچر کا گوشت جو ہے وہ حرام ہے. اور اسی طرح جو جانور جو ہیں نا جی، جن کی بڑی بڑی شاخیں نکلی ہوتی ہیں اس سے شکار کرتے ہیں، یا پرندے ہیں ان کے بھی مخلب ہوتے ہیں مارنے کے لیے، وہ بھی حرام ہے. مرم قطعی الحجرہ وقوله حلبوها أي أوسقوها في الحبل ليذهبوا يذبحوها، ان کو باندھ لیا تھا کہ ذبح کریں. والحظائر والبساتین، من حظائر کا یعنی باغ ان کے جو تھے یہودیوں کے حویلیوں کے قریب، ان کے اندر چلے گئے. وکان حاضر سے یہ وقع بعد تحم العہد ومد الشطر، اصل میں چونکہ ان کے ساتھ معاہدہ ہو چکا تھا کہ وہ آدھا فصل ہمیں دیں گے اور آدھا خود رکھیں گے، اس لیے مسلمان چلے گئے ان کے باغوں میں. فلو سعاد کان نصر فی دارهم الخیل، مفسر فرماتے ہیں کہ اگر یہ حدیث اس مقام پہ ہو تو پھر یہ تو نص ہے کہ گھوڑے کا گوشت حرام ہے. ولكن لا يقاوم ما ثبت في الصحيحين عن جابر بن عبد الله، صحیحین میں روایت ہے حضرت جابر بن عبداللہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ لحوم الحمر الاہلیۃ وأذن فی لحوم الخیل، حضور نے ہمیں گدھے کے گوشت سے تو منع کیا لیکن گھوڑے کے گوشت کھانے میں اجازت دی. رواه الامام احمد وابو داؤد بسناد كل منهم على شرط مسلم. عن جابر قال ذبح يوم خير الخيل والبغال الحمير فنهى رسول الله من البغال الحمير ولم ينهى عن الخيل. حضور پاک نے خچر اور گدھے کے گوشت سے منع کیا لیکن گھوڑے کے گوشت سے منع نہیں کیا. وفي صحيح مسلم من اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما قالت نهرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فاكلناه، حضور کے زمانے میں ہم نے ایک گھوڑے کو ذبح کیا اور پھر ہم نے کھایا. وَنَحْنُ بِالْمَدِينَةِ وَهَٰذِهِ أَدَلُّ وَأَقْوَىٰ وَأَثْبَتُ. وَإِلَىٰ ذَٰلِكَ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مَالِكُ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَصْحَابُهُمْ وَأَكْثَرُ السَّلَفِ وَالْخَلْفِ، کہ گھوڑے کا گوشت جو ہے وہ حرام. اصل بات یہ ہے کہ اختلاف اس لیے ہے، ایک روایت میں حلت ہے اور ایک روایت میں حرمت ہے، تو باقی ائمہ نے تو وہ حلت والی حدیث کو لے لیا اور حرمت والی حدیث پہ عمل نہیں کیا. انہوں نے کہا وہ وقتی طور پہ آپ نے منع فرمایا. اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ اس لیے بھی منع کیا گیا کہ چونکہ گھوڑے جو ہیں وہ جہاد میں کام آتے ہیں، اگر ہم نے گھوڑے کھانے شروع کر دیے تو پھر سواریاں ہی کم ہو جائیں گی تو جہاد کیسے کریں گے، اس لیے منع کیا. اس لیے بعض علماء کہتے ہیں حرام تو نہیں ہے، البتہ مکروہ تحریمی ہے. باقی ہے گدھے کے بارے میں، اس کی حرمت میں تو کوئی شک نہیں ہے، گدھا ہو یا خچر. لیکن ایک ہوتا ہے حمار اہلی یعنی جو گدھے ہم پالتے ہیں گھر میں، ایک ہوتا ہے حمار وحشی جو جنگلوں میں ہوتا ہے، وہ حلال ہے بالاتفاق، اس کے اندر کوئی حرمت والی بات نہیں. حمار وحشی جو ہے جو جنگلوں میں ہوتا ہے وہ تو خالص حلال ہے. البتہ حمار اہلی جو ہے اس کی حرمت بھی متفق علیہ ہے کہ یہ حرام ہے. وقال عبد الرزاق عن ابن ابي مليكه قال كانت الخيل واشيه فذللها الله لاسماعيل ابن ابراهيم عليه السلام. وہ فرماتے ہیں گھوڑے جو ہیں یہ بھی پہلے وحشی تھے لیکن اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیے. وذکر ابن بن اسرائیلیات نخرج الخیل، البتہ روایات اسرائیلیہ میں وہب بن منبہ نے یہ بھی کہا ہے کہ گھوڑا جو ہے ریح الجنوب سے پیدا ہوا ہے، واللہ اعلم. فقد دل النص على جواز ركوب هذه الدواب من البغال، البتہ ان پہ سواری کرنے ہم تو بالاتفاق جائز ہے. فقد اهديت الى بغلة فكان يركبها، آپ خچر پہ بھی سواری کرتے تھے
لیکن آپ نے منع فرمایا انزاء الحمر علی الخیل کہ کسی گدھے کو گھوڑی پہ سوار کیا جائے تاکہ اس کی گھوڑے کی نسل ختم ہو جائے، اس سے بھی خچر پیدا ہوگا، اس سے حضور نے منع فرمایا ہے۔ قال امام حدثني محمد بن عبید قال حدثنا عمر بن عاصم عنه عن الشعبي عن ذهب الكلبي قال قلت يا رسول الله صلی اللہ علیہ احمل لك ایمان على فرس انتج لك بغلا فتركبها، انہوں نے کہا حضور میں یعنی گدھے کو گھوڑی پہ ڈالوں، اس سے جو خچر پیدا ہوگا میں آپ کے لیے لے آؤں گا تاکہ آپ اس میں سواری کریں۔ آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو، انما يفعل ذلك الذين لا يعلمون، یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس علم نہیں، ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ ہر چیز کی اللہ نے نسل رکھی ہے، گھوڑے کی اپنی نسل ہے، خچر کی اپنی نسل ہے، گدھے کی اپنی نسل ہے۔ اب مقام نبوت کا ذکر آتا ہے، پہلے توحید تھی، اس پر دلائل تھے، اللہ کی نعمتیں۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ کے لیے وہ سیدھا راستہ ہے، اگر اس سے کوئی ہٹتا ہے تو وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ ہاں یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ چاہتے تو سب کو ہدایت دے دیتے، کوئی بھی گمراہ نہ ہوتا، لیکن پھر آزمائش تو نہ ہوتی۔ لیکن ہمیں راستے کا پتہ کیسے چلے گا کہ یہ صراط مستقیم ہے، یہ قصد السبیل ہے؟ وہ بتلائیں گے اللہ کے انبیاء، اللہ کے پیغمبر۔ اسی لیے اللہ نے پیغمبر بھیجے، نبی بھیجے، جو جا کے امت کو دعوت دیں اور ان کو صراط مستقیم کے بارے میں بتائیں۔ لما ذکر تعالی من الحیوانات ما یسار علیہ الحسیہ تھی، اللہ نے پہلے حیوانوں کا ذکر کیا جس کے لیے ہمیں ہمارے بدن کو ضرورت ہوتی ہے۔ نبہ علی الطرق المعنویۃ الدینیہ، اب اللہ پاک دینی طریقے کے بارے میں ہدایت کرتے ہیں تاکہ ہمارے دین کی بھی اصلاح ہو۔ وَكَثِيرًا مَا يَقَعُ فِي الْقُرْآنِ الْأُمُورُ الْحِسِّيَّةُ وَالْمَعْنَوِيَّةُ النَّافِعَةُ، اسی طرح قرآن پاک کی بہت ساری آیات میں ہیں، پہلے امور حسیہ کا ذکر ہوتا ہے، پھر امور معنویہ کا ذکر ہوتا ہے۔ جیسے فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور جیسے فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقویٰ ذالک خیر، ہم نے آپ پہ اتارا ہے لباس، اور وہ لباس جو تمہارے عورا کو چھپائے اور باعث زینت بھی ہو، لیکن اصل لباس وہ ہے جو تقوی کا ہے۔ ولما ذکر تعالیٰ فی هذه السورة الحیوانات منها وغیرها الذی یرکبونها ویبلغون علیہا حاج فی دورہم وتعمل اسقال من البلاد الاماکن البعیدۃ والاسفار الشاقہ، اللہ نے پہلے ان حیوانوں کا ذکر کیا جن کے اوپر سواری کرتے ہیں، مختلف اپنے کام نکالتے ہیں، اور بعض حیوان جو ہیں تمہارے بوجھ اٹھا کے دور دراز کے علاقوں تک بھی پہنچاتے ہیں۔ اب اللہ بتاتے ہیں کہ سیدھا راستہ دین کے لیے کیا ہے۔ شرف ہی کے طرق الذی یدعو الناس الیہ فبین ان الحق من آبائہ موصولۃ الیہ، حق وہ ہے جو اللہ تک پہنچانے والا ہو، راستہ وہ ہے جو راستہ سیدھا اللہ کی طرف لے جائے۔ وعلی اللہ قصد السبیل کقولی وان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ وقال ھذا صراط علی مستقیم۔ قال مجاہد فی قولی واللہ قصد السبیل کا طریق الحق الی اللہ، اللہ کی طرف جانے کا راستہ کیا ہے؟ وعلی اللہ قصد السبیل الاسلام، وقال له فی بعض اللہ قصد السبیل یقول وعلی اللہ البیان، کہ اللہ نے بیان کر دیا کہ یہ ہدایت ہے، یہ گمراہی ہے۔ وَقَضَى وَذَوَالِي ابن وِتَرَانَ وَقَضَى قَالَ قَطَّارَ وَذَقَوْمِ جَهَاوْنَاكَ وَمِنَ السِّيَاقِ أَخْبَرَ أَنَّ ثَمَّ طُرُقًا تَصِلُ إِلَيْهِ، بہت سارے راستے ہیں جو لوگ اختیار کرتے ہیں، لیکن اصل راستہ وہ ہے جس کو بندہ اختیار کرے اور اللہ کے ساتھ مل جائے۔ اور اس کے بعد فلیسی یسلی من اللہ طریقہ الحق و طریقہ الذی شرع دیا، اور وہ حق کا طریقہ کون سا ہے جس کو اللہ نے خود بیان کیا ہے اور انبیاء بھیجی ہیں۔ وما عدا مردودا والاعمال فیہا مردودہ، اس کے سوا جتنے اعمال ہیں وہ مردود ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا منہا جائر، جائر منا حائد مائل زائغ عن الحق، اصل میں جائر یعنی ظلم کرنے والا، راستے سے ہٹنے والا، صراط مستقیم کو چھوڑنے والا۔
قال من بعد ما يترك مختلف الآراء والأحبار مثل اليہودیت والنصرانیت والمجوسیہ، جیسے مختلف احبار ہیں، مختلف مذاہب ہیں، یہودیت ہے، نصرانیت ہے، مجوسیت ہے. وقال مسلم منکم جاہل ثم ان ذلك كله قائم ان قدرتی مشیت، یہ سب اللہ کی حکمتیں ہوگا. ولو شاء لهداكم اجمعین، جیسے انہوں نے فرمایا لو شاء ربک لآمن من فی الارض كلهم جميعا، اللہ چاہتے سب ایمان لے آتے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، ایک ہی امت. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَ، اور اسی امتحان کے لیے تو اللہ نے پیدا کیا ہے. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. اور یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے کہ جو کفر کرنے والے ہیں اللہ جہنم کو بھریں گے، جنوں سے بھی اور انسانوں سے بھی. واللہ اعلم.